دیکھیے ہر شخصیت سے توسل کے کچھ الگ الگ طریقے بھی علماء نے بیان کیے. حضرت زہرا سے توسل کیسے کریں، ان کے وسیلے سے دعا کیسے مانگیں، اس کا بھی ایک طریقہ آگے چل کر آئے گا. دیکھیے شب قدر اور ان کے درمیان مماثلتیں. شب قدر ایک ذریعہ بنتی ہے دعاؤں کی قبولیت کا، حضرت زہرا ایک مستقل ایک ذریعہ ہیں، ان کا توسل اختیار کیا جائے تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو مختلف معصومین کی جو شخصیات ہیں اس کے اعتبار سے توسل بھی کے کچھ طریقے بتائے گئے. جیسے کہ جناب امیر سے توسل اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ بات بیان فرماتے تھے کہ امیر المومنین سے توسل کا ان کے پاس اپنا ذاتی مجرب جو انہوں نے بہت پایا ہے طریقہ. وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی میں نے 7 مرتبہ ناد علی پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی ہے اور امیر المومنین کا توسل اختیار کیا ہے ناد علی کے ذریعے، میری وہ دعا ہمیشہ قبول ہوئی. ناد علی تو امیر المومنین سے توسل کر کے 7 مرتبہ انسان ناد علی پڑھے، پھر امیر المومنین کا واسطہ دے کر پروردگار عالم کو جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اسی طریقے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے توسل. اس کا ایک طریقہ عرفاء نے بتایا ہے کہ اگر قرآن کی کافی مقدار پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کی جائے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ لازمی قبول ہو جائے گی. کتنا کافی؟ کم سے کم قرآن کا ایک جز یعنی ایک پارہ پڑھنے کے بعد امام حسین کو آپ ہدیہ کریں اور اس کے بعد جو دعا مانگیں قبول ہو جائے گی. یعنی امام حسین سے توسل کا ایک بہترین طریقہ بتایا گیا، تو لازمی وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے جو نقل کیا تھا کہ جب حرم امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا تھا کہ والد مرحوم اور دیگر بہت سارے مرحوم علماء اور مجتہدین کی ارواح امام حسین کی قبر کے بالکل سرہانے بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مشغول تھی. رحلوں پہ قرآن رکھے ہوئے تھے اور تمام ارواح علماء جس میں میرے والد کی روح بھی تھی وہ امام حسین کی قبر کے اطراف میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. پھر خود کسی نے آیت اللہ کشمیری جن کا بھی میں نے حوالہ دیا یہ پوچھا ان سے کہ آپ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ نے کس کا توسل زیادہ مجرب پایا ہے؟ تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے لیے بہت زیادہ مجرب جو توسل پایا ہے اپنے لیے وہ میں نے جب بھی کبھی حضرت جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام کا توسل اختیار کیا. اللہم صلی علی محمد. ان کا جب بھی توسل اختیار کیا بہت مجرب پایا اور فوراً میری دعائیں قبول ہوئیں. تو عام طور پر ہمارے ہاں اتنا رائج نہیں ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے توسل، تو اس کو بھی رائج کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے امام ہیں، ان کے وسیلے سے واسطے سے کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ بھی دماغ میں رہے. اچھا اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام سے ایک توسل کا ایک بہترین طریقہ. اللہم صلی علی محمد. وہ طریقہ یہ اچھا بہت سارے لوگ زیارات کے اوپر بھی جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ایک بہت ہی مجرب عمل مس کر دیتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ہی بہترین ہے کہ اگر کوئی شخص حرم امام رضا علیہ السلام جائے اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے، وہاں جانے کے بعد اگر کوئی شخص 400 مرتبہ سورہ نور کی جو آیت نور ہے یعنی 35 نمبر کی جو آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح والی، یعنی سورہ نور کی آیت نور جو 35 نمبر کی آیت ہے اس کو 400 مرتبہ تلاوت کر کے اگر امام رضا کو ہدیہ کیا جائے تو وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ بھی تمام عرفاء نے طریقے بتائے ہیں. بعض اوقات ان تمام علم روحانیت عرفانیت بھی بڑا ویسا علم ہے کہ جو عرفاء نے اپنے تجربات سے اور احادیث اور روایات کی روشنی کے اندر جو اپنے تجربات کی ہیں وہ آپ کو پہنچائیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان تمام چیزوں کے اثر پذیری کے لیے انسان کو گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے
جو عام زندگی میں جو مباح ہیں لیکن ان سے بھی معنویت آپ کی کم ہو جاتی، اس سے بھی آپ کی روحانیت میں کمی واقع ہوتی. بہت ساری خوراکیں اور کھانے ایسے ہیں جن سے روحانیت اور معنویت میں کمی ہوتی. خوراک کا بہت زیادہ اثر ہے. عرفا جس میں آیت اللہ بہجت بھی تھے یہ بات کہا کرتے تھے کہ گائے کا گوشت، پنیر اور مکھن اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کی چشم برزخی بند ہو جاتی. گائے کا گوشت، پنیر اور مکھن وغیرہ. اور زیادہ گوشت کھانے کو بھی عرفا منع کرتے ہیں سالکین کو، کہ جو ابھی راہ عرفان میں جنہوں نے قدم رکھا ہے ان کو منع کرتے ہیں کہ زیادہ گوشت نہ کھاؤ، اور بہت ہوا تو رفع کراہت کے لیے 40 روز میں ایک دفعہ کھا لیا کرو تاکہ کراہت ختم ہو جائے اس میں. اور خود جو پرخوری ہے، بہت زیادہ کھانا ہے، یہ بھی معنویت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیے جب ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ ائمہ کے جو اصحاب تھے، پیغمبر جو تھے، کیوں کم کھایا کرتے تھے. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ انصار امام حسین علیہ السلام آخر کیسے اتنے بھوک اور پیاس میں، پانی بند تھا، کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، اس کے بعد ایسی شجاعت اور بہادری، طاقت کہاں سے حاصل کی ہے انہوں نے. تو فرماتے ہیں کہ انصار امام حسین لقاء اللہ کی منزل میں اس کی فکر میں تھے، اور دعا اور مناجات کے ذریعے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تقویت پہنچاتے تھے. حضرت موسیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ 40 روز جو حضرت موسیٰ اپنے قوم سے الگ ہو کر گئے تھے، تو اس 40 روز میں حضرت موسیٰ نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا تھا اور ایک دانہ ان کے حلق میں سے نیچے نہیں اترا تھا. اور خدا سے ہم کلامی کی لذت اور جو اذکار تھے اس سے جسمانی قوت کو حضرت موسیٰ نے حاصل کیا تھا. تو بہرحال ان کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بعض اوقات جسم کے اوپر اثرات نمایاں ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کے اثرات ہیں، جتنے بھی آپ جسم کے اندر آپ لیتی جا رہی ہیں نا چیزیں، یہ سب آپ کے جسم اور روح کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو جنتی پھل دیا گیا تھا، جنتی سیب کھانے کے بعد پھر حضرت زہرا کی ولادت کا انتظام ہوا، اس کے تمام اثرات ہوتے ہیں. تو بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی جس طریقے سے حضرت زہرا کا شب قدر کو توسل کیا جاتا ہے اور اس کو ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اسی طریقے سے حضرت زہرا کی ذات گرامی بھی توسل کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور خاص طور بی بی سے توسل کا بہترین ذریعہ ہے وہی جو پیغمبر اسلام نے ان کو تحفہ دیا تھا، انہیں تسبیح حضرت زہرا. یہ پڑھنے کے بعد آپ بی بی کو ہدیہ کریں، اس کے بعد جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. درود بھیجیے محمد علیہ.